کوئی بات ہوئی ہے گھر میں؟ بابا میری کوئی غلطی نہیں. جو بھی بات ہوتی ہے اسے شیئر نہیں کروں گا. خبردار، بہت قیمتی تحفہ دیا میں نے آپ کو. آگے رن. ہیلو فرینڈز، شایان انایا کی زندگی تو برباد کر ہی چکا ہے، لیکن ابھی اس کا بدلہ پورا نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب تک وہ عائزہ کے سسرال میں اس کی عزت خراب نہیں کر لیتا تب تک وہ چین سے بیٹھنے والا نہیں ہے. تبھی اس نے طلاق کے پیپرز عائزہ کے سسرال بھیجے تھے اور عائزہ کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ آخر کب تک اپنی عزت بچائے گی، کیونکہ اس نے انایا کے طلاق کے پیپرز اس کے سسرال کے پتے پر بھیجے ہیں. اب عائزہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ اب تک تو انایا کا سچ کسی کے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اگر وہ پیپرز اس کے سسرال میں سے کسی کے ہاتھ لگ گئے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس کے بابا کی عزت تو خراب ہوگی ہی، ساتھ میں اس کا مقام بھی سسرال میں گر جائے گا. اس لیے ان پیپرز کو وصول کرنے کے لیے وہ اپنے بابا کو اس حال میں چھوڑ کر گھر جانے پر مجبور ہو جاتی ہے. اسد سے یہی بہانہ کرتی ہے کہ وہ بابا کے لیے گھر سے کھانا پکا کر لانا چاہتی ہے. گھر تو وہ آ ہی جاتی ہے، لیکن اس کے کان ہر وقت دروازے کی گھنٹی پر لگے ہوتے ہیں. اس کی غائب دماغی کو اسد بھی محسوس کر لیتا ہے. اپنے چچا کی بے چینی کو تو وہ پہلے ہی نوٹ کر چکا تھا. تبھی وہ عائزہ سے کہتا ہے کہ اس نے محسوس کیا ہے کہ چاچا جان جس طرح بابا کے سامنے رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں. کیا کوئی بات ہوئی ہے گھر میں؟ تب عائزہ یہاں پر بھی بات کو سنبھال لے گی. وہ اسد کو تو مطمئن کر دیتی ہے، لیکن اسے دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ نہ جانے یہ سچ چھپ بھی پائے گا یا نہیں. دوسری طرف عنایہ کو اپنے باپ سے ملنے کا موقع مل ہی جاتا ہے. وہ اپنے باپ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہوئے بڑی آسانی سے سارا الزام عائزہ پر ڈال دیتی ہے کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. انہوں نے تو اس کی پوری بات بھی نہیں سنی اور اسے گھر سے نکال دیا. وہ اپنے بابا کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرے گی، لیکن حامد صاحب تو اپنے کانوں سے سب کچھ سن چکے تھے. اس لیے وہ عنایہ کو معاف کرنا تو دور کی بات اپنی نظروں کے سامنے بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اس لیے وہ عنایہ کمرے سے نکل جانے کا کہتے ہیں تو عنایہ بہت زیادہ روئے گی. تب عاشر اسے اس طرح برے طریقے سے روتے دیکھ کر پریشان ہو جائے گا. اسے بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہونے لگے گا کہ کوئی تو بات ہے جسے لے کر عنایہ پریشان ہے. تبھی وہ عنایہ کو تسلی دے گا کہ وہ اس کا بڑا بھائی ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے. پھر وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ جو بھی بات ان کے درمیان ہوگی وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرے گا. لیکن عنایہ اب اس راز کو دفن ہی کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ خاموش ہی رہے گی. تو صرف شایان عائزہ کو فون کر کے بتائے گا کہ بہت جلد اس کی عزت خاک میں ملنے والی ہے، کیونکہ ایک بہت قیمتی تحفہ اس کے گھر پہنچنے والا ہے. لیکن اسے کیا، وہ تو اس کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی ہے اور وہاں اس کی عزت کسی اور ہاتھوں میں نہ لگ جائے. اس لیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ بھاگے اور اپنی عزت بچا لے. تب عائزہ بد حواس سی دروازے کی طرف بھاگتی ہے جہاں پر روحان پہلے سے ہی وہ کاغذات وصول کر چکا ہوتا ہے. تو عائزہ روحان کے ہاتھوں میں وہ پیپرز دیکھ کر حواس باختہ ہو جائے گی. لیکن یہاں پر بھی شاید قدرت عائزہ کا ساتھ دینے والی ہے. وہ پیپر کسی وجہ سے روحان پڑھ نہیں پائے گا اور انہیں عائزہ کے حوالے کر دے گا. اس طرح یہ سچ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عنایہ کا نکاح شایان سے ہوا تھا اور پھر اسے طلاق بھی ہو گئی تھی. اپنی طرف سے شایان ان دونوں بہنوں کی عزت خراب کر کے امریکہ چلا جائے گا، لیکن اسے بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے لاکھ برا چاہنے کے باوجود قدرت نے ان کی عزت قائم رکھی ہے. چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.